السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راہ امن میں، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم عرفان طاہر۔ ناظرین، آج ہم جس خوبصورت موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بین المذاہب ہم آہنگی، یعنی تمام مذاہب کے درمیان کون سی مشترکات ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر جو ہے یکجا ہوا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم قدرت کا مشاہدہ کریں تو کیا ہمیں یہ درس نہیں ملتا کہ اللہ رب العزت کا غضب، اس کا جلال، اسے اگر آپ کسی بھی نام سے پکاریں، اگر اسے گوڈ کہیں، اگر اسے خدا کہیں، اللہ کہیں یا بھگوان کہیں، اس کا جو جلال ہے، اس کا جو روب ہے، غضب ہے، وہ کبھی بھی اس کی رحمت پر حاوی نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ وسیع تر ہے، اور ہمیشہ جو ہے غلبہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا ہوتا ہے۔ قدرت نے بلا شبہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان پیدا فرمائے، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ مذہب عطا کیا۔ یہ قدرت کا فیصلہ تھا، فطرت کا فیصلہ تھا۔ اس نے ہر ایک کو علیحدہ مزاج دیے، علیحدہ طبیعتوں سے نوازا۔ ہر ایک کے اندر سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، دیگر جو اجزاء ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن کائنات کو اگر تعصب سے ہٹ کر ایک نگاہ سے دیکھا جائے تو ایک یکسانیت اور ایک ہم آہنگی کی فضا اور ایک اتحاد کی جو محبت کی جو فضا ہے وہ اجاگر ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن انسانوں نے اس کے اندر انتشار بھی پیدا کیا، اس رواداری کو، اس محبت کی فضا کو، امن کی فضا کو تباہ کرنے کے لیے دیگر تفرقات کو، دیگر نفرتوں کو فروغ دیا، جنہیں آج مٹانے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم آج اسی موضوع پر بات کریں گے۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ دائیں جانب پہلی نشست پر جو شخصیت تشریف فرما ہیں، پاسٹر اجمل چغتائی، یہ مسیحی برادری کو یہاں ریپرزینٹ کرتے ہیں برطانیہ کے اندر، برمنگھم کے اندر۔ ان کے ساتھ دوسری نشست پر جو تشریف فرما ہیں دویندر پرساد، یہ ایشین کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایک نامور شخصیت ہیں، اور جو انڈین کمیونٹی ہے اس میں یہ بہت زیادہ مانے اور جانے جاتے ہیں۔ اوورآل تمام ہی کمیونٹیز ان سے محبت رکھتی ہیں۔ ان کے ساتھ تیسری نشست پر ایک تجربہ کار شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، صوفی ازم پر بھی کافی گرپ رکھتے ہیں، مسلم کمیونٹی کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ایک وسیع تجربہ ہے ان کا اس پہلو کے اندر دیکھا جائے تو۔ سب سے پہلے جناب میں تمام کو جو ہے اسٹوڈیو آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اپنی جانب سے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز پاسٹر اجمل چغتائی آپ سے کرنا چاہوں گا۔ جی پلیز۔ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر حالات حاضرہ کا ہم جائزہ لیں تو یہاں پہ جو بین المذاہب ہم آہنگی ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یا اس کو جانچنے کے لیے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کی ضرورت کیا محسوس ہوتی ہے یا کیسے اس کو آپ بیان کرتے ہیں؟ سب سے پہلے میں خداوند یسوع مسیح کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کے وسیلہ سے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے درمیان میں آ سکیں۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں عرفان بھائی، آپ نے بڑے آسان طریقے سے اور بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ جو ہے آج جو تشریح یہاں پر کی ہے۔ میں یہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم پوری دنیا کی طرف جو اپنی نظر دہرائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے وہ گہما گہمی ہے، ہر طرف جو ہے وہ خون کی جو ہولی ہے وہ کھیلی جا رہی ہے، کہیں پر بمبوں کی صورت میں، کہیں پر لوگوں کو جلانے کی صورت میں، کہیں پر لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو سب سے زیادہ زہر یا عنصر پایا جا رہا ہے وہ مذاہب کی لڑائی کا جو ہے وہ نام دیا جا رہا ہے۔ تو آج آپ نے جو سیشن نور ٹی وی کے ذریعے سے یہاں پر کیا ہے، یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے
یہ وقت کی بہت ہی اہم ضرورت ہے، اور اس وقت تمام مذاہب کو، آج آپ نے 3 مذاہب کو یہاں پر جو ہے وہ مدعو کیا ہے، تو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سب وہ تمام مسائل جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو ہے نفرت کا عنصر جو ہے وہ پایا جا رہا ہے، اسے دور کرنے کا یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم ان نفرتوں کو ختم کرتے ہوئے اسی طرح ٹیبل ٹاپ پہ مختلف جو زاویے ان کے ذریعے سے اکٹھے ہوں، تاکہ وہ بیج جو ہمارے کہہ سکتے ہیں آپ کے جو بوئے گئے ہیں ان کو اسی طریقے سے جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ کا ایک آج کا آسن اقدام ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میں مخدوم چشتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے یا جو دیگر مذاہب ہیں دنیا کے اندر موجود ہیں ان سے کیسا رشتہ چاہتا ہے یا ان کو کیسے قبول کرتا ہے؟ اسلام کا جو پیغام ہے اس حوالے سے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں سب کو سلام کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ یہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے ڈسکشن کے لیے۔ سب سے پہلے اور ابتدا جو اسلام میں ہے وہ ہے قرآن۔ قرآن کے بغیر اسلام ہمارا نامکمل ہے، کیونکہ ہے ہی وہی، کتاب ہی وہی ہے، اور اس میں 2 جگہوں پہ 2 چیزیں بہت ہی کلیئر ہیں۔ ایک ہے رب العالمین، ٹھیک ہے؟ رب العالمین کا مقصد یہ ہے کہ میں رب یا گاڈ یا اللہ یا خدا میں سب کا ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا رب المسلمین، جی جی ٹھیک ہے نا، یا رب العیسائی یا رب سم تھنگ ایلس، انہوں نے صرف کہا ہے رب العالمین، ٹھیک ہے؟ پھر آگے چلیں، جو ہمارا بیسک بلیو ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اب ان کو بھی انہوں نے مسلمانوں کا نبی نہیں کہا، انہوں نے کہا رحمت العالمین، رحمت للعالمین، ٹھیک ہے، رحمت للعالمین۔ اب کہ وہ بھی سب کے لیے رحمت ہیں، ہر عالم کے لیے۔ اب عالم میں انسان بھی آ گیا، حیوان بھی آ گئے، چرند بھی آ گیا، پرند بھی آ گیا، درخت بھی آ گئے، اور دوسرے عالم بھی آ گئے جو کہ ابھی ہم نہیں جانتے۔ جیسا کہ حال ہی میں ایک نئی پوری زمین کا پتہ چلا ہے کہ وہ پورا کائنات ایک اور کائنات ہے۔ تو اس حوالے سے اسلام جو ہے سب سے بیسک آپ کو یہ دیتا ہے سبق کہ آپ سب کے ساتھ مل جل کے رہیں، اپنی عبادت جو ہے، اپنا جو بلیو ہے اس پہ آپ قائم رہیں، کسی کو اس پہ فورس نہ کریں، اپنا معافی ضمیر آپ بڑے اچھے طریقے سے گفتگو میں ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بیان کریں۔ دس از دا مین بیسک پرنسپل آف اسلام۔ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی جامہ پہنا کے دکھایا۔ ان کے ساتھ یہودا نصارہ اور دوسرے قوم سب کافر بھی سبھی آ کے بیٹھتے تھے، اور وہ ان کے ساتھ ایک ہی سلوک کرتے۔ ان کو کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ مکہ میں نہیں آ سکتے، آپ مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے، آپ کے لیے یہ بند ہے۔ اور کہیں پہ بھی جو وائلنس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ بھی اس کا عمل نہیں کیا۔ ایک واقعہ ہے کہ آپ طائف میں جا رہے تھے، لوگ دشمن تھے، انہوں نے آپ کے اوپر کنکریاں برسائیں، کنکریوں سے آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں، ایک اتنا پاورفل نبی جس کے لیے جبرائیل علیہ السلام آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم اس پوری بستی کو تباہ کر دیں گے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جی اس کو تباہ کر دو، انہوں نے میرے اوپر کنکریاں برسائیں، کہ نہیں، یہ بھی میری امت ہے، اس میں سے میری آنے والی امتی ہیں، تو ان کے ساتھ میرا کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں نے اپنا اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، وہ میں نے پہنچا دیا ہے، اب اللہ جانے اور یہ جانے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک فیملی ہیں۔ اب یہاں پہ برطانیہ میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اور بھی تقریباً 7 ڈیفرنٹ مذہب ہیں برمنگھم میں۔ اب اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھے بغیر یہاں پہ رہیں گے تو ہم آگے نہیں چل سکتے، اور اگر ہم ہر جگہ پہ مذہب کو یوز کریں گے، استعمال کریں، اگر مذہب کو میں نے استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے اچھے طریقے سے اس کو استعمال کرنا پڑے گا کہ میں اپنے ہمسائے کا خیال کس طرح سے رکھتا ہوں، میں اپنے کلیگ کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرتا ہوں،
میں انسانی خدمت کے لیے کیا کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ اگر طوفان کہیں پہ آ گیا ہے تو صرف میں ایک اپنے ہم مذہب کا مدد کروں. میرے اوپر یہ ایک لازم حکم آ جاتا ہے کہ میں جہاں پہ بھی کوئی دکھی ہے اس کے لیے میں کام کروں اور ان کے ساتھ مل کے ان کا دکھ بانٹوں. بے شک اگر اسلامی تاریخ بھی دیکھی جائے تو نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مختلف معاملات جو ہیں دیگر مذاہب کے ساتھ طے کیے, بات چیت کی, اس کے علاوہ معاہدے بھی جو ہیں وہ ہوئے, میثاق مدینہ ہے یا صلح حدیبیہ ہے, اس حوالے سے بڑی مثالیں ملتی ہیں. دویندر پرساد صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے انٹرفیتھ کے حوالے سے, انٹر ریلیجیس جو پوائنٹ ہیں ان پہ بڑا کام کر رہے ہیں. واٹس یور اوپینین؟ وی آر لیونگ in community in peace in this country. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پرامن معاشرے میں رہ رہے ہیں اور تمام جو رہنے والے مذاہب ہیں ان کا یکساں احترام بھی موجود ہے اس کے اندر؟ دیکھیے عرفان صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کے جو نور ٹی وی کے ویورز ہیں ان کو میں السلام علیکم کہنا چاہوں گا, اور شکریہ ہے آپ کی نور ٹی وی مینجمنٹ کا کہ اتنا اچھا ٹاپک لے کے آپ آج آئے ہیں. میری آرگنائزیشن, اس کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, بوپا ہے, برٹش آرگنائزیشن فار پیپل آف ایشین اوریجن. ہماری آرگنائزیشن جو ہے اس کا جو مین مقصد ہے, ہم اس چیز کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہماری لائف میں فیتھ اور یقین, چاہے خدا کہیے, چاہے آپ جیزس کرائسٹ کہیے, چاہے گاڈ کہیے, جو تو بھگوان پہ یقین ہونا بہت ضروری ہے. بنا یقین کے آپ لائف جو ہے نہیں چلا سکتے, ہے نا. میں ہندو ہوں اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی اے ہندو, ہے نا. پر ہمارے ساتھ بھائی صاحب بیٹھے ہیں یہ اسلام فیتھ کے, ہے نا, وچ از اے ریلیجن آف پیس. یہ بھائی صاحب بیٹھے ہیں اپنے پادری صاحب, ہی از فرام کرسچینٹی وچ از اگین ریلیجن آف پیس. پر جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو پیس غائب ہے نا. اگر سارے ہی ریلیجن آف پیس ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے دنیا میں اتنا یعنی کہ مطلب کوہرام مچا ہوا ہے. پیپل آر کلنگ ایچ ادر, بامبنگ, لاٹ آف وارز آر ٹیکنگ پلیس. تو ہم جو ہے نا مطلب اپنی آرگنائزیشن کے تھرو سب کو یہی پیغام پہنچاتے ہیں کہ بھی اپنے یقین میں قائم رہیے. جی. پر اس بات کو لے کے چلے کہ اگر اس دنیا میں کوئی بہشت ہے تو ہم اس میں رہ رہے ہیں برطانیہ میں, ہے نا. یہاں پہ پرفیکٹ پیس ہے, شانتی ہے, کوئی آپ کو بھکاری نہیں ملتا, سارے اچھا کھاتے ہیں, اچھا پہنتے ہیں. اور چاہے وہ انڈیا ہے جو کہ ہمارا ہندو کنٹری, چاہے وہ پاکستان ہے یا کوئی بھی ملک ہے, وہاں پہ اتنا یعنی کہ سکھی لائف نہیں جتنی کہ ہم یہاں گزار رہے ہیں. میں وہی ڈفرینس جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے اپنے یعنی جو ملک ہیں یا جن سے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں وہاں پہ صورتحال یکسر تبدیل ہے. یہاں ہم کیوں 180 سے ابو جو ہیں برمنگھم کے اندر ڈفرینٹ فیٹس آباد ہیں, تو یہاں پہ کیوں برداشت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہیں, پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں, وہاں کیوں نہیں ہم ایک دوسرے کو قبول کرتے؟ دیکھیے عرفان صاحب, پتہ ہے یہ آپ اگر تھوڑا سا دھیان سے دیکھیے چاروں طرف, ہماری جو کلچر ہے, چاہے ہم انڈیا سے ہیں, پاکستان سے, پاکستان تو چلو 60-70 سال پہلے بنا ہے, پر پہلے تو ہم ایک ہی یعنی کہ ملک سے آئے ہوئے ہیں. ہماری جو کلچر ہے اس میں کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ مطلب برداشت کرتی ہیں کہ بھئی کوئی غریب ہے تو وہ غریب ہی رہے گا, ہے نا. جو اگر بھکاری ہے تو وہ بھکاری رہے گا. کوئی لو کاسٹ ہے تو اس کو یعنی کہ اچھی زندگی جینے کا حق نہیں ہے, ہے نا. ایسی چیزیں وہاں پہ ہیں, چاہے وہاں کرسچن ہے, چاہے مسلم ہے, کوئی بھی ہے. کاسٹ سسٹم اور ایسی جو چیزیں ہیں وہاں پہ ہیں جو کہ ٹالریٹ کرتی ہیں کہ بھئی غریب ہی رہے گا, امیر جو ہیں اگر آپ رئیس خاندان کے ہیں تو آپ کے بچے جو ہیں اچھے اسکولوں میں جائیں گے, اچھے اسکولوں میں پڑھیں گے. اس کنٹری میں آ کر ہیومن رائٹس جو ہیں, ہیومن رائٹس کی اتنی ویلیو ہے کہ ہر ایک جو ہم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں بیکاز وی آر ہیومن, ہے نا. سب سے پہلا ہمارا جو اس کنٹری میں حق بنتا ہے ایز اے ہیومن, اور ایز اے ہیومن اینڈ سٹیزن آف دس کنٹری جو ہمارے کو حق یہ کنٹری دیتی ہے, جو ڈیموکریسی دیتی ہے, اس کے ہم حقدار ہیں, ہے نا. کوئی اگر مطلب
میں تو یہ نہیں کہتا کہ جو اگر آپ انمپلائڈ بھی ہیں تو آپ بھوکے نہیں مرتے، یہاں پہ آپ کو بینیفٹ ملتے ہیں، ہے نا. حالانکہ یہ گورنمنٹ کوشش کرے گی بینیفٹ کم کیے جائیں، پر پھر بھی بھوکا اس کنٹری میں نہیں مرنے دیا جاتا. ایجوکیشن میں ہر ایک کے لیے ایجوکیشن اویلیبل ہے. ہمارے ملکوں میں ہے یہ نہیں ہے. اگر آپ امیر ہیں تو آپ کا بچہ پرائیویٹ اسکول میں جائے گا، غریب ہیں تو پڑھے گا ہی نہیں، ہے نا. تو کئی ایسے مطلب اس کنٹری میں حالات بنائے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں فریڈمز ہیں جو کہ اس فریڈم کو ہم یوز کرتے ہیں نا. پر سمسیا یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ جیسے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں انڈیا سے، پاکستان سے، عرب کنٹریوں سے، بنگلہ دیش سے، جہاں سے بھی آئے ہیں، وہاں پہ اپنے کلچر یہاں پہ لے کر آئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم نے مطلب اپنے آپ کو ایک باؤنڈریز میں مطلب قید کر لیا ہے. پاکستانی صرف پاکستانیوں سے بات کرتے ہیں، ہندو انڈین جو انڈین سے بات کرتے ہیں، سکھ سکھوں میں ہے، ہندو ہندوؤں میں ہے، گجراتی گجراتیوں میں. تو ہم بوپا جو ہے ایک ایسی آرگنائزیشن ہے وچ از ٹرائنگ ٹو بلڈ برجز، ہے نا. ہمارے جو ممبرشپ ہے مسلم پاکستانی بھی ہمارے ممبرز ہیں. ہم جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ سے ملتے بھی ہیں، چاہے وہ مسلم ایونٹس ہوں، چاہے وہ سکھ ایونٹس ہوں، چاہے ہندو ایونٹ ہوں. ہم ہر جگہ جاتے ہیں، اور ایز اے ہندو ہم مسجد میں جانے سے ہم یہ ڈرتے نہیں کہ مسجد میں جائیں گے تو ہم کنورٹ ہو جائیں گے. اگر ہم یقین کرتے ہیں کہ خدا اور بھگوان ہر جگہ ہے، ہم اس کو چاہے الگ ناموں سے اس کو بلاتے ہیں، تو ہر ایک وہی بھگوان ہمیں مسجد میں دکھتا ہے، وہی گردوارے میں ہے. ہماری تھوڑا سوچ میں فرق ہے کہ جب ہم تھوڑا سا ایسا ہے نا کہ عرفان صاحب کہ زیادہ ڈیپ تو میں نہیں جانا چاہوں گا، پر ہر دھرم میں تھوڑا سا کمرشلائز ہو گیا ہے. گردوارے جو ہیں وہ سکھ پرنسپلز پہ نہیں چل رہے. پیسہ جو ہے زیادہ مندروں میں چلے جائے ہندوؤں کے، پیسہ نہیں ہے تو آپ کو کوئی ویلکم نہیں کرتا. میرے خیال آپ کی مسجد میں بھی یہی ہوتا ہوگا، چرچوں میں بھی یہی ہوتا ہے. اگر پیسہ نہیں ہے یعنی دویندر صاحب یہ کہنا وجہ ہوگا کہ ہمیں ایک تو مذہب کے حوالے سے پوری گرفت نہیں ہے. یعنی مذہب کے جو حقیقی عقائد ہیں یا جو حقیقی نظریات ہیں، جو تعلیمات ہیں، اس سے ہٹ کر جو ہے وہ ایکٹ ہوتا ہے. عمل یعنی مذہب ضرور ہے، اس کا نام ضرور استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پریکٹیکلی عملی سطح پر وہ دکھائی نہیں دیتا. دوسری، جس معاشرے سے ہم لوگ آئے ہیں، جس محدود سوچ کے اندر ہم گم تھے، آج بھی ہم نے اسی سوچ کو اپنائے رکھا ہے. اجمل چغتائی صاحب، میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا، حضرت عیسیٰ جو یسوع مسیح ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی ہمارے مذہب کے اندر بھی قدر و منزلت ہے. ہم بھی تمام پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، تمام انبیاء کے جو ہیں ہم پیروکار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی دوسرے مذاہب کے ساتھ جو بین الاقوامی تناظر میں دیکھا جائے تو کیا تعلقات جو ہیں ان کی زندگی سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے ساتھ یا دوسرے بسنے والوں کے ساتھ کیسا جو ہے رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیسے تعلقات استوار کرنے چاہیے؟ جی، میں فرسٹ آف آل آج یہ بہت خوبصورت جو ہے وہ پلیٹ فارم یہاں پر جو آپ نے ترتیب دیا ہے، یہاں پر کیونکہ بہت ساری آنکھیں جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں اور بہت سارے کان جو ہے وہ سن رہے ہیں. میں یہاں پر ایک نا بیان المذاہب کے اس ٹاپک سے ایک نا کلیریفیکیشن جو ہے وہ پوری دنیا تک آپ کے ٹی وی سے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. میں نے پاکستان کے اندر میں نے جید قسم کے جو علماء کرام اور ہماری جو مسیحی کمیونٹی کے اور دوسرے تمام مذاہب ہندو سکھ ازم کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے امن پہ، پیس پہ کام کیا. ہم نے وہاں پر جو ہے میرے جو قائدین، سیاسی قائدین ہیں میں کہوں گا اور مذہبی قائدین ہیں، ہم نے پاکستان کے اندر قومی اسمبلی میں اس موقع پر جو ہے وہ شہید جو ہیں ہمارے شہباز بھٹی صاحب، ان کا بھی ذکر کروں گا. موجودہ جو ہمارے منسٹر ہے کامران مائیکل صاحب اور خلیل طاہر، کمال چغتائی سابق ایم پی اے اور دوسرے جو ایم پی ایز اور ایم این اے گزرے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بشپ جان جوزف صاحب جنہوں نے منارٹیز کے لیے اور ہیومن رائٹ کے لیے آج سے کچھ سال پہلے جو ہے اپنی جان کا نذرانہ بھی عطا کیا. ہم سب نے وہاں پر ایک آواز چند سال پہلے اٹھائی. ابھی مخدوم صاحب نے اور جو ہے ایک لفظ بولا ہمارے لیے عیسائی کا. تو میں آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ درخواست کرتا ہوں آپ سے بھی اور جو لوگ میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں ان سے بھی کہ ہم جو ہیں ہم نے ایک سینٹ سے، پاکستان کی گورنمنٹ سینٹ سے، نیشنل اسمبلی سے اور جتنی پروویژنل اسمبلیز ہیں وہاں پر ہم نے ایک ریزولوشن جو ہے وہ منظور کروائی ہے کہ کائنڈلی ڈونٹ کال اس عیسائی.
ہمیں عیسائی کا لفظ جو ہے وہ نہ بولا جائے, ہمیں جو ہے مسیحی کہا جائے, کیونکہ وی پراؤڈ آف بینگ اے کرسچن. ہم پراؤڈ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے کرسچن کا. تو میں آئندہ سب سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں اور میں توقع رکھتا ہوں, امید کرتا ہوں یسوع مسیح میں کہ آئندہ ہمیں اس نام سے, کیونکہ جب یہ ہمیں پکارا جاتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہمیں ٹھیس پہنچائی ہے, کسی نے ہمیں گولی مار دی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں اپنا. لیکن ہم کیونکہ بائبل نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ یو ول بی کال آن مائی نیم, آپ میرے نام سے پہچان جاؤ. تو ہم جو مسیحی ہیں پوری دنیا میں آپ وہ مسیحی کہلانا پسند کرتے ہیں. یہ پلیز آج ضرور آپ کریں. اور سیکنڈلی آپ نے جو پیغام جو ہے حضرت یسوع مسیح کا جو پیغام ہے, یسوع مسیح نے جس دور میں اس دنیا میں تشریف لائے, آج سے 2000 سال پہلے جب اس دنیا میں تشریف لائے, تو وہاں پر وہ یہودی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے, یہودا کے قبیلہ سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کچھ اور بھی قبائل جو تھے وہ وہاں پر رہتے تھے. وہ جس جگہ پر بھی جائیں ہیں, کسی بھی طرح کے لوگوں نے ان سے کوئی جو ہے شفا کے لیے, ہیلنگ کے لیے, کیونکہ انہیں ایک معجزات ان کے ہاتھ میں تھے, وہ بڑے بڑے انہوں نے معجزے کیے, مردوں کو زندہ کیا, کوڑیوں کو پاک صاف کیا. تو کسی نے بھی ان سے ایمان سے شفا مانگی ہے تو انہوں نے شفا جو ہے ان کو دی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر جب انہیں مصلوب کیا گیا ہے, تو مصلوب کرنے کے بعد جب وہ صلیب پر تھے تو انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ میں لوکا کی انجیل اس کے 23 باب اس کی 34 آیت کے اندر بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا کہ باپ ان کو معاف کر. اس میں سب آ جاتے ہیں, وہ لوگ بھی جنہوں نے انہیں صلیب کیا اور دوسرے بھی جو سب وہاں پر کھڑے تھے, ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے یسوع مسیح کا جو پیغام ہے, انہوں نے امن کا پیغام دیا کہ اگر تیرے ایک گال پر کوئی مارتا ہے تو دوسرا گال بھی دے دے. اور ہماری تو تعلیم یہ ہے کہ ہم سب پاکستان کے اندر اگر ہم ماضی میں دیکھتے ہیں یا اب موجودہ حالات میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارا ہمیں پاکستان, کیونکہ میرا تعلق پاکستانی مسیحی کمیونٹی سے ہے, تو یہاں پر برٹن میں ہم بھی یہاں پر یہ مختلف وہ آواز بلند کرتے رہتے ہیں اپنے مسلم کمیونٹی میں, ہندو کمیونٹی میں, یہاں پر بھی ہم سب کے لیے آواز بلند کرتے ہیں جب بھی یہاں پر انسانیت کی جو دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. تو ماضی میں بھی ہمارے ساتھ جو ہے ظلم کی جو بربریت کی کہانی ہے وہ آپ لوگوں سے چھپی نہیں, اور موجودہ حالات میں بھی. تو ہم نے ہمیشہ معافی کا اور تمام لوگوں کے ساتھ مل کر یعنی عفو و درگزر برداشت. میں دویندر پرساد صاحب پوچھنا یہ چاہوں گا, تمام مذاہب جو بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اللہ رب العزت نے اتارے ہیں, اس کے اندر ایک برداشت ہے, بردباری ہے, رواداری ہے, اور دوسرے کو تسلیم کرنا ہے. کوئی بھی مذہب جو ہے وہ دہشت گردی, انتہا پسندی یا لا قانونیت یا اس طرح کی جو منفی چیزیں ہیں, سرگرمیاں ہیں, اس کی اجازت نہیں دیتا. پھر یہ تہذیبوں کے درمیان یا مذاہب کے درمیان ہمیں تصادم یا جنگ و جدل کیوں دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے عرفان صاحب, میں یہ کہنا چاہوں گا نا کہ جب بھی کوئی, پہلے ہم انسان ہیں, وی آر ہیومن بینگس فرسٹ, ہے نا, اس کے بعد پھر ہمارا مذہب آتا ہے. اور ایز اے ہیومن بینگ جتنے بھی یعنی کہ ہماری ویکنیسز ہیں, چاہے وہ مسلمان ہیں, چاہے وہ کرسچن ہیں, چاہے وہ ہندو ہیں, وہ ہم سب میں موجود ہیں, نا. اور جب ہم اپنے مذہب کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ہماری کمزوریاں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں, نا. تو اگر کوئی مسلم, اگر کوئی وہ گناہ کرتا ہے, کسی کرسچن کو مارتا ہے, کوئی ہندو کو مارتا ہے, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھی وہ قرآن کو فالو کر کے وہ اس نے مسلم کو مارا ہے یا ہندو کو مارا ہے, نا. جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں تو اس کو ہم دھرم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ بھئی وہ مسلمان ہے تو اسلام جو خراب دھرم ہے, نا. میں اگزامپل دیتا ہوں کہ بوپا نے ایک ہمارے پاکستان سے بھائی آئے ہوئے ہیں, مسٹر محمد نواز خان, اور ہم جب ان سے ملے یہاں پہ, میں دویندر پرساد صاحب آپ سے میں ایک ایگزامپل چاہوں گا, میں صرف یہاں پہ ناظرین ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.